بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ایسے جوامع الکلمات اتارے ہیں کہ ایک ہی جملہ پوری زندگی گزارنے کا اصول بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں جتنی بھی شریعتیں سابقہ گزر گئی ہیں ان سب کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ جو ہے یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا کہ یہ آیت پورا دین ہے، پورا جنت کا پروگرام ہے، جہنم سے بچاؤ کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک بات جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی جملے سے وہ بات جو لوگ کئی صدیاں بیان کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جملے میں سمجھا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی دو چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور اس سے تھوڑی سی بڑی سورہ عصر ہے۔ سورہ عصر اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں سب اس صورت میں آ گئے ہیں۔ سمجھو کہ یہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں، ان کا خلاصہ یہ صورت ہے۔ قرآن مجید میں 6500 آیات ہیں، سمجھو کہ ان کا نچوڑ یہ صورت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف سورہ عصر کو نازل کر دیتا یہی لوگوں کی امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات جوامع الکلم ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں جوامع الکلم ہیں۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام قرطبی نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ امام عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر، اس نے جو ہے کلمہ پڑھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے کوئی ہماری بات بھی نہیں سنی اور نہ جانے کس علاقے سے آیا ہے، اور آ کر مسجد نبوی کے گیٹ پر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا میں اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنا ہے میں نے، وہاں ہمارے علاقے میں جیل میں ایک مسلمان تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ راہب تھا، عیسائی تھا۔ کہا کہ میں نے جیل میں اس مسلمان سے قرآن مجید کی ایک آیت سنی،
اور اس آیت نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ سورہ نور کی آیت 52 جو ہے وہ یہ پڑھ رہا تھا، من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک ھم الفائزون۔ یہ وہ آیت پڑھ رہا تھا۔ اس آیت کو میں نے غور سے سنا اور سننے کے بعد تہیہ کیا کہ اس نبی کا کلمہ میں پڑھوں گا۔ اس آیت میں کیا ہے جو اس نے سنا اور سن کر جو ہے وہ اسلام کے بارے میں پوری معلومات اس کو ہو گئی۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ من یطع اللہ فی الفرائض، کہ جو اللہ کا کہنا مان لیتا ہے فرائض میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، ورسولہ، اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فی السنن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، ویخش اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کس میں؟ فی ما مضی فی عمرہ من عمرہ، جو اس کی عمر گزر گئی ہے اس عمر میں جو عمل کرتا رہا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ میں نے یہ کام غلط کیے۔ ویتقی، اور پھر وہ بچتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ کس کے؟ کون سے برے کاموں میں؟ فیما باقیہ من العمر، جو عمر اس کی باقی ہے اس میں وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ فاولئک ھم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس آیت میں پورا دین نہیں بیان کر دیا؟ من یطع اللہ فی الفرائض، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے فرائض میں، ورسولہ، اور رسول کی اطاعت کرتا ہے فی السنن، سنن میں، ویخش اللہ فی ما مضی من عمرہ، اور اللہ سے ڈرتا ہے جو عمر اس کی گزر گئی ہے اس میں اللہ سے خشیت جو ہے اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ویتقی، اور پھر آنے والی زندگی جو ہے اس میں وہ پرہیزگاری کی زندگی اپناتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جوامع الکلم ہے کہ ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیت میں پورا پروگرام جنت کا دے دے اور جہنم سے بچنے کا پروگرام دے دے، یہ جوامع الکلم ہے۔ اور یہ جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کلمات دیے، اور آپ کہا کرتے تھے انی اوتیت جوامع الکلم، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے، اور میں بھی ایک ہی جملے میں پورا جنت کا پروگرام دے سکتا ہوں اور جہنم سے بچاؤ کا پروگرام دے سکتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا قل لی قولا فی الاسلام، اے پیارے پیغمبر مجھے اسلام کی ایک بات چاہیے، بس ایک بات، اور اس بات پہ عمل کروں، جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، اور پھر آپ سے پوچھنے کے بعد کسی سے سوال کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ کتنی باتیں اس نے کہہ دی کہ بات بھی ایک ہو، اور اس پر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، اور آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہہ دے کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے، بس پھر اس پہ جم جا، ڈٹ جا، بس تیرے لیے کامیابی ہے۔ مختصر سے جملے، آمنت باللہ، یہ پورا دین ہے۔ آپ نے اللہ کو مان لیا، آپ اللہ کے کلام کو مانیں گے، کیونکہ اللہ کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی ہر بات مانوں گا۔ اللہ نے کہا یہ میرا قرآن ہے، اس کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا رسول ہے، ماننا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو ماننا ہے۔ صرف ایک جملہ کہہ دو کہ آمنت باللہ، کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، تو سمجھو کہ یہ پورا دین ہے، اور جہنم سے بچاؤ کا پروگرام ہے، اور جنت کا پورا پروگرام ہے۔
پورا دین اسلام ہے۔ تو اسی طرح یہ سورت جو ہے وہ جوامع الکلم سے ہے کہ ایسے کلمات اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ پورا دین ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز، یہ پورے قرآن مجید میں آخری سورت ہے جہاں اللہ نے آخری قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مان لیتے، جب تک فیصلے آپ سے نہیں کراتے، آپ سے فیصلے کرانے کے بعد ان کو تسلیم نہیں کر لیتے، ان کو دل و جان سے مان نہیں لیتے، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ اور یہ قرآن مجید کی آخری قسم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے، اور یہ عصر جو ہے یہ 3-4 اس پہ اطلاق ہوتے ہیں۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قسم ہے عصر کی کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قسم ہے نماز عصر کی کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ فرمایا کہ بہترین ٹائم جو ہے وہ میرا ٹائم ہے، میرے دور ہے، میرا دور ہے، اور میرے بعد صحابہ کا، پھر تابعین کا، یہ 3 ادوار جو ہے وہ بہترین ہے۔ گویا کہ والعصر، قسم ہے مجھے پیارے پیغمبر کے بہترین دور کی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا کر کہا ہے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، یہ زمانہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، یہ گواہ ہے کہ انسان زیادہ تر انسان جو ہے وہ خسارے میں رہے۔ اگر اس کو زمانے کی قسم کہا جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ انسان، مجھے قسم ہے پوری تاریخ عالم کی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آپ کو زیادہ تر لوگ خسارے میں نظر آئیں گے۔ الانسان یعنی آل انسان، اگر ایک نظر آپ قوم نوح پہ دوڑائیں، کتنے لوگ ایمان لائے تھے، کتنے لوگ خسارے سے بچے تھے؟ صرف چند لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے، 80 کے قریب لوگ مومن تھے، باقی سب کے سب خسارے میں تھے۔ قسم ہے مجھے زمانے کی، اس زمانے کو پورے کو گواہ بنا کے اللہ کہتا ہے کہ اس زمانے پر اگر ایک نظر دوڑائیں گے تو آپ کو آل انسان، زیادہ انسان خسارے میں ملیں گے۔ قوم لوط کو دیکھ لو، قوم ثمود کو دیکھ لو، قوم صالح کو دیکھ لو، اور دیگر قوموں کو دیکھ لو، کس قدر وہ تباہ ہوئی ہیں اور کتنی تباہ ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کتنے لوگ جو ہے وہ اس خسارے سے بچے اور کتنے لوگوں نے خسارہ پایا۔ فرمایا کہ زمانے کی قسم کھا کے ہم بتاتے ہیں، ایک انسان کی اپنی زندگی بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خسارہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوا ہے وہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اس کو چلنا نہیں آتا تھا،
یہ خسارہ تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ گناہوں سے پاک صاف تھا، یہ گناہوں سے پاک صاف تھا۔ آگے چل کر جب دنیا میں آیا تھا، اس کی اللہ زندگی کی اس ٹائم کی قسم کھا کے اس کو بتا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا، تیری اس پیدا ہونے کے ٹائم کی قسم کھا کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوا تھا، لیکن آگے چل کر تو نے اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر کے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں چلا گیا۔ اور ایک انسان کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر کمزوری کے بعد ہم نے قوت دی، جوانی دی، اور پھر قوت کے بعد پھر کمزوری دی اور بڑھاپا دیا۔ یہ 3 ادوار جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے آتے ہیں، یہ 3 ٹائم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ انسان، مجھے قسم ہے تیری اس گولڈن زندگی کی، تو جو جوانی کی زندگی ہے، جو تو نچوڑ چکا ہے، کیونکہ عین صاد اور راء کا معنی نچوڑنے کا بھی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو قیدی داخل ہوئے تھے، ان کو خواب آئی تھی، ان میں سے ایک نے کہا انی آصر خمرہ، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ آصر، عین صاد اور راء۔ آپ عصیر البرتقال، یہ جوس کے ڈبے جو لیتے ہیں آپ، ان پہ لکھا ہوتا ہے عصیر البرتقال، مالٹے کا جوس، عصیر التفاح، سیب کا جوس۔ اس کا مطلب ہے کہ عین صاد اور راء، عصیر کہتے ہیں نچوڑ کو، جوس کو۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان، مجھے قسم ہے تیری اس زندگی کی جو تو نچوڑ چکا ہے۔ اس نچوڑی ہوئی زندگی کو دیکھ، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو خسارے میں زیادہ گزاری ہے۔ بندہ سمجھتا ہے یہ گولڈن زندگی جو قوت والی ہے، یہ جوانی ہے، دوانی ہے، بسانی ہے، اس کو ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ اور اللہ اس کی قسم کھا کے اس کو سمجھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے تیری اس زندگی کی جو تو نچوڑ چکا ہے۔ اور آج تک کوئی بھی چیز نچوڑنے کے بعد اس کو دوبارہ وہ چیز نہیں بنتی۔ مثلا آپ لیمو نچوڑنے کے بعد دوبارہ اس کو لیمو بنا دیں، آج تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی۔ گنے کو نچوڑنے کے بعد دوبارہ گنا بنا دیں، آم کو نچوڑنے کے بعد دوبارہ آم بنا دیں، آج تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی۔ جب نچوڑنے کے بعد اس کو دوبارہ وہ نہیں بن سکتی، اسی طرح انسان تو جو زندگی نچوڑ چکا ہے، جو زندگی تو نے گزار چکا ہے، جو جوانی کے لمحات تو گزار چکا ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو اس کو دیکھ، تیری زندگی خسارے میں گزری ہوگی، خسارے میں گزری ہوگی۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے لیت الشباب یعود یومن ساخبرہ ما فعل المشیب، کاش کہ جوانی ایک دن واپس آ جائے، میں اس کو بتاؤں کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ لاٹھی ہاتھ میں آ گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہوں سجدہ نہیں کر سکتا۔ کاش کہ ایک دن جوانی آ جائے، میں اس کو بتاؤں کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ لیکن وہ جوانی جو نچوڑ چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ انسان، والعصر، مجھے قسم ہے تیری اس زندگی کی جو تو نچوڑ چکا ہے، تو دیکھ اس میں کہ آپ کی زیادہ تر زندگی خسارے میں گزری ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی بھی قسم کھائی، اس کو عصر کی نماز کی بھی قسم لے سکتے ہیں کہ نماز عصر کی قسم، ساری نمازوں میں اہم ترین نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو سب کی، اس میں نماز عصر بھی آ گئی ہے، لیکن والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی خصوصی طور پر حفاظت کرو۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ فرمایا عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز اتنی قیمتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، اگر کسی کی عصر کی نماز فوت نہیں، لیٹ ہو گئی، ٹائم سے لیٹ ہو گئی، اس کو اگر اندازہ کرنا ہو کہ عصر کی نماز لیٹ ہونے کا نقصان کیا ہے، فرمایا کہ وہ اس کا سارا گھر بار، اس کی ساری جائیداد ایک جگہ رکھ دی جائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کو، اس کے مال و متاع کو، اہل و عیال کو، بچوں کو، بیوی بچوں کو، سب کے سب کو آگ لگ جائے اور سب جل جائیں، راکھ ہو جائیں، وہ نقصان کم ہے، اور نماز عصر کا لیٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ نقصان ہے۔ تو اللہ نے نماز عصر کی قسم کھا کے کہا کہ جو اہم ترین نماز ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھائے، چاہے انسان کی عمر کی کھائے، کہیں اللہ رات کی قسم کھاتا ہے، کہیں دن کی کھاتا ہے، کہیں سورج کی کھاتا ہے، اپنی مخلوق کی قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ ہم تو قسم اس وقت کھاتے ہیں جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں، سامنے والا مانتا نہیں ہے ہماری بات کو، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسے ہے۔ اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ مجبوری کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اونچا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کی اپنی مخلوق میں سے قسم کھا رہا ہے تو اس کی عظمت کو، اس کی جو ہے اہمیت کو لوگوں کو بتانے کے لیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسمیں کھا رہا ہے تاکہ ان دونوں کی پھلوں کی اہمیت لوگوں کو بتائے۔ آج آپ کسی حکیم کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے پوچھیں انجیر کے کیا فوائد ہیں، زیتون کے کیا فوائد ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسا کہ ساری بیماریوں کا علاج ہی ان دونوں پھلوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے اس دونوں پھلوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھا کے کہا کہ مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے۔ اللہ کبھی رات کی قسم کھاتا ہے، رات کی اہمیت بتاتا ہے، کبھی صبح کی قسم کھا رہا ہوتا، کبھی سورج اور چاند کی۔ اللہ کے لیے، اللہ جس کی چاہے قسم کھائے، اللہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ جس کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے لا تحلف الا باللہ، تم نے قسم جب بھی کھانی ہے تو اللہ کی کھانی ہے اور کسی چیز کی قسم نہیں کھانی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں تیرے سر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیرے اس جو ہے وہ کاروبار کی قسم، فلاں کتنی قسمیں ہم غیر اللہ کی کھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، وہ بندہ خسارے میں ہے، کیونکہ شرک جو ہے یہ خسارے والا سودا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان ایسی قسمیں کھا کر جو اللہ کی قسمیں نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیارے پیغمبر، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے سارے پیغمبروں کو بتا چکے ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا، ہو نہیں سکتا، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی کو اللہ کہتا ہے کہ آپ سے ہوگا نہیں، آپ تو معصوم ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہے،
لیکن اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے بھی عمل سارے تباہ کر دیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، خسارہ کیا ہے؟ جو بندہ شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اپنے رب سے تعلق توڑ کر جگہ جگہ تعلق جوڑ رہا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی جو ہے وہ حجر اور شجر کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی کسی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی انسان کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے۔ اور آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ اسی شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک اور قیامت تک آپ لوگوں کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ اسی شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے نماز عصر کی، مجھے قسم ہے پوری تاریخ کی، اور مجھے قسم ہے انسان اس زندگی کی جو تو نچوڑ چکا ہے، اور مجھے قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بہترین زمانہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں اور پوری انسانیت کو دیکھیں، الانسان یعنی انسان آپ کو خسارے میں نظر آئیں گے۔ اکثریت اللہ کو ماننے والی وہم مشرکون، ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اکثریت اللہ کو ماننے والی جو ہے وہ مشرک ہے۔ اکثریت کہتے ہیں مسلمانوں میں کیسے شرک آئے گا؟ شرک تو دوسروں میں ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اکثریت اللہ کو ماننے والے مشرک ہوں گے۔ آج دیکھ لیں، چھوڑ دیں دوسرے ملکوں کو، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، یہ ملک خسارے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ اللہ نے کہا کہ جو لوگ شرک کریں گے خسارے میں جائیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج پاکستان کی تاریخ، جب پاکستان بنا تھا 1988 میں، یہ مزارات کی جو قبے مزارات بنائے ہیں ان کی مردم شماری کی تھی، 1988 میں 25,000 تھے، اور آج کتنے ہو گئے ہوں گے یہ آپ اندازہ کریں۔ یہ پوری قوم قبروں کی پجاری نظر آتی ہے، قبروں پہ جھکی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ قبروں پر جھکنا، سجدہ کرنا، ان کو چومنا اور چاٹنا سب شرک میں آتا ہے۔ اگرچہ یہ بزرگوں کی قبریں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی قبر سے بڑھ کر کسی کی قبر نہیں ہو سکتی۔ سب سے مقدس قبر اگر ہے تو وہ اللہ کی نبی کی قبر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے تو آپ نے نہ بازار دیکھا، بازار میں بھی کھڑے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہیں اگر منڈی میں کھڑے ہیں وہاں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کہیں قبرستان میں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اس جگہ کے لیے تیاری کر لو، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جگہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں اس کلمے کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، شرک سے بچ جاؤ۔ حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی میں تھے، آپ پر موت کے سکرات تھے، آپ کے ساتھ ایک پیالہ پانی کا بھر کے رکھا ہوا تھا، آپ اس میں بار بار جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو ڈال کر اپنے ہونٹوں کو گیلا کر رہے تھے تاکہ میں اس امت کو آخری پیغام دے کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ جو ہی آپ کے تھوڑے سے ہونٹ گیلے ہوئے تو اس وقت آپ نے امت کو کیا دعوت دی؟ فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنتیں اور پھٹکارے کرے، عیسائیوں پر لعنتیں اور پھٹکارے کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک آپ نے بد دعا دی اس موقع پر، زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے ایک بد دعا دی یہود و نصارہ کے لیے، اور دوسری ایک دعا کی تھی اور کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بھی بت خانہ نہ بنانا، میری قبر پر آ کے لوگ سجدے نہ کریں، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ میرا اور آپ سب کا عقیدہ یہ ہے
کہ سب سے مقدس قبر اگر ہو سکتی ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ جب سب سے مقدس قبر کے لیے آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، اور جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو پوجا ہے ان پر اللہ کے نبی نے لعنتیں بھیجی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ نبیوں کی قبروں سے مقدس قبریں کس کی ہو سکتی ہیں؟ جب نبیوں کی قبریں پوجنے والے پر لعنت ہے تو پھر ایرے گہرے نتھو خیرے کی قبروں کو پوجنا کیسا ہوگا؟ تو گویا کہ یہ شرک اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے انسان جو زندگی تو نچوڑ چکا ہے، تیری زیادہ تر زندگی جو ہے وہ جوانی دیوانی جس کو کہتا تھا مزاروں پہ گزری ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ خسارہ ہے۔ اور کس میں گزری ہے؟ ہم تو صرف دنیا کو سامنے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن نہیں۔ اس لیے ہم دنیا کو سامنے رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہود و نصارہ نے دنیا میں ترقی کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تمہارا اسٹیٹس اچھا بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں دنیا کی طرف راغب ہونا پڑے گا۔ آج پوری دنیا جو ہے کالج اور یونیورسٹیوں کی طرف تو جا رہی ہے، کوئی شخص مساجد اور مدارس کی طرف نہیں آ رہا، اس لیے کہ مدارس میں آ کر دنیا کا اسٹیٹس نہیں بنتا، لیکن ان کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر پھر اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، وہاں جو ہے وہ دنیا کی واہ واہ ہے، دنیا کی لوٹ مار ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ، اے ایمان والو جو اللہ کو مانتے ہو، تم سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ کامیابی سود کھانے میں نہیں، پوری قوم کو سود کے اندر جکڑنے میں نہیں ہے کامیابی، بلکہ سود سے توبہ کرنا اور اس سے دور رہنے میں کامیابی ہے۔ اور اگر ہم کامیابی یہی سمجھتے ہیں کہ سود بڑھاتے رہیں اور لیتے رہیں دیتے رہیں، یقیناً یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور زیادہ تر لوگ خسارے میں اسی وجہ سے ہیں کہ سود کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا، آدم یا آدم ابعث بعث النار، اے آدم جہنم کا کوٹہ ان میں سے اپنی اولاد میں سے جہنم کا کوٹہ الگ کرو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ ما بعث النار، یہ جہنم کا کوٹہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف بھیج دو، ایک جنت کی طرف بھیجو، ایک جنت کی طرف۔ اکثریت آج اکثریت کا نعرہ لگا رہے ہیں، کثرت تعداد، جس طرف زیادہ لوگ ہوں وہ صحیح ہے، نہیں، کثرت تعداد نہیں ہے، ورنہ جو ہے وہ زیادہ تر انسان خسارے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جہنم میں 999، ایک جنت میں بھیجو، کیا تعداد ہے، کیا ریشو ہے، کیا فیصد ہے؟ غور کریں، 999 جہنم میں، ایک جنت میں، کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ کس سے تزکیہ؟ شرک سے، بدعت سے اور حرام کھانے سے، سود کھانے سے اپنا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے تحقیق کے ساتھ کہا ہے قد افلح، قد تحقیق کے لیے ہے، اور افلح ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کا صیغہ معنی یہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ کس سے؟ شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اور سارے گناہ وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان سے بچ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، پھر جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ہماری کامیابی ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یورپ نے ہمیں دکھایا یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہوگی دنیا نہیں کما سکتے۔ ہم ڈگری حاصل ہی اس لیے کرتے ہیں
تاکہ دنیا کمانے کے لیے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ڈاکٹر بنتا ہے اور ڈاکٹری کی سند لے کر آتا ہے، وہ سب سے بڑا ڈاکو نظر آتا ہے، اور وہ مرتے ہوئے انسان کو کہتا ہے مر جائے اس سے پہلے میری فیس جمع کراؤ ادھر۔ اس میں تقوی نہیں ہوتا۔ اس تعلیم سے پڑھنے سے تقوی نہیں آئے گا، پرہیزگاری نہیں آئے گی، کوئی انسانیت نہیں آئے گی۔ یہ ڈاکٹر بنے اور ساتھ ساتھ اگر دینی تعلیم بھی ہو، قرآن کی تعلیم بھی ہو، تو پھر اس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری آئے گی، پھر یہ بہترین ڈاکٹر ہوگا۔ ہم تو ڈگریاں اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں بچوں کو نہیں بھیجنا، بچوں کو بھیجنے کے لیے 10 اعتراضات مسجد والوں پہ کر دیتے ہیں کہ یہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، بچوں کو صحیح معنوں میں، کوئی بچہ ویک ہو کہتے ہیں کہ استاد کی غلطی ہے، اور جب کہ وہ اسکول میں بچہ ویک ہو کوئی نہیں کہتا کہ یہ استاد کی غلطی ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ٹیوشن لگا دو، اسکول میں بھی پڑھے ٹیوشن میں بھی پڑھے، اس کی کمزوری دور ہو جائے۔ مسجد میں آتا ہے اگر کمزور ہے کہتے ہیں استاد کی غلطی ہے، استاد نہیں صحیح پڑھاتا۔ ہر وقت جو ہے ہم دین پر ہی تنقید کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر بچے کیسے؟ پھر وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، وہ بگن ہاؤس میں جائیں گے، وہ سٹی سکول میں جائیں گے، وہ کبھی بھی ہم ان کو ادھر لانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں تو کامیابی نظر نہیں آتی، دنیا تو نظر ہی نہیں آتی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو آخرت پر، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے، اور آخرت میں جو معاملہ ہوگا تو پھر تو کامیابی آپ نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی زندگی ملنی نہیں ہے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ برف کی طرح پگھل جائے گی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج بچہ پیدا ہوا، 2 دن کا ہو گیا، 3 دن کا ہو گیا، 7ویں دن عقیقہ ہو گیا، اب خوشیاں ہی خوشیاں چل رہی ہیں، چلتے دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گیا، شادی ہوگی، اس کے بچے ہو گئے، یہ برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ برف لا کے بازار میں بیچ رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا لوگوں یہ برف لے جاؤ اور جا کر اپنے گھروں میں پانی کو ٹھنڈا کرو اور تمہارے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ اور جب یہ اس کی برف نہ بکی، شام کا ٹائم ہو گیا، تو پھر لوگوں کو آواز دے رہا ہے کہ لوگوں یہ برف لے جاؤ، میرا خیال رکھو، میرے پہ ترس کھاؤ، اس لیے کہ یہ برف انتظار نہیں کرے گی کہ مجھے اس سے بچت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پہلے اس کی آواز کیا تھی، اب اس کی آواز کیا ہے، پہلی آواز اور ہے، دوسری آواز اور ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ آپ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، آپ دن میں ہو یا رات میں ہو، آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، آپ کسی ٹائم میں بھی ہے، اس زندگی کو ٹھہراؤ نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور پھر یہ زندگی اتنی لمبی بھی نہیں ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں۔ کلا من ینجو ذالک، بہت کم ہیں جو اس 60 اور 70 کو ہدف کو کراس کریں گے۔ جب تھوڑی سی عمر ہے اور اس میں ہم اگر نہیں دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسے گزری، تو پھر جو ہم نے زندگی نچوڑ لی ہوگی کبھی نہیں ملے گی۔ مجھے بتائیں، آپ سب بیٹھے ہیں، جو آپ نے زندگی نچوڑ لی ہے مل سکتی ہے دوبارہ؟ نہیں ملے گی۔ ایک ایک دن زندگی کا ہمارا کم ہو رہا ہے، ہم قبر کی طرف قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں فکر کرتے کہ جب اللہ نے قسمیں کھا کے کہا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے، اپنی زندگی پر ایک نظر تو دوڑا، تیری زندگی زیادہ خسارے میں گزری ہے یا اچھے کاموں میں؟ اور اس خسارے سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے۔ اور ظاہر ہے جب حق کی تلقین کریں گے پھر لوگ آپ پر پھول تو نہیں برسائیں گے، پھر تو آپ پر پتھر برسائیں گے، پھر آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں جو ہے وہ ان چاروں کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ ابھی تو صرف جو ہے وہ سورہ عصر کی جو معنی ہے اور خسارہ اس کو بیان کیا ہے، اور اس خسارے سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں، وہ 4 خوبیاں جن میں ہوں گی، وہ ایک ایک خوبی آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔